اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور سے محمد وسیم قریشی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ رجب کے ابتدائی روزوں کی بعض علماء فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے کسی مستند حدیث سے اس کا حوالہ نہیں مل سکا، تو اس حوالے سے وضاحت فرمائیں۔ یہ وسیم قریشی صاحب جو رجب کے روزوں کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ الگ سے رجب کے روزوں کے حوالے سے تو کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے، البتہ ہر مہینے کے اندر ایام بیض کے جو روزے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتے ہیں۔ 13، 14، 15 کا جو روزہ ہے، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، یہ جو روزے ہیں ان کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں اور یہ سنت ہیں۔ اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ جو ہے یہ بھی مسنون ہے، اور محرم کا 9، 10 یا 10، 11 کا جو روزہ ہے اس کی بھی احادیث کے اندر وضاحت آئی ہے۔ تو اسی طرح عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے اس کی تاکید ہے۔ تو یہ مختلف جگہوں میں مخصوص جو ایام ہیں ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔ چونکہ یہ نفل روزے ہیں سارے کے سارے، اس لیے نوافل کے اندر جو ہے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن ایام کے اندر روزے رکھے ہیں، مثلا ایام بیض کے ہیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ باقی دنوں کے اندر رکھنا کوئی منع نہیں ہے۔ باقی دنوں کے اندر بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، ان کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کے اندر زیادہ اجر ہے اور زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اس لیے ان دنوں کے اندر اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایام بیض کے روزے جو ہیں وہ رکھ لیں۔ الگ سے رجب کے ابتدائی دنوں کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے اور کوئی ایسی صراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک۔ اے اللہ، آپ مجھے اپنی محبت نصیب فرمائیے اور اس شخص کی محبت نصیب فرمائیے جس کی محبت آپ کے ہاں مجھے نفع دے۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہم سب تیرے عاجز اور بے بس بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم و کرم فرما اور ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تجھے اپنی مخلوق سے بے انتہا پیار ہے اور تیرے نزدیک اے اللہ وہ شخص بہت ہی محبوب ہے جو دوسروں کے کام آئے اور مخلوق سے محبت کرے۔ اے اللہ، ہم سب کو محبت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں انسانیت کا احترام کرنے اور ہر انسان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے والدین کی خدمت کرنے، بڑوں کی عزت کرنے اور بچوں پر شفقت کرنے والا بنا، اور سارے انسانوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ ایثار و قربانی سے پیش آنے کا جذبہ نصیب فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔